مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ راشدین انہوں نے دنیا میں یہ نقشہ دکھا دیا سلامتی کا، اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنے تکوینی فیصلوں میں بھی تصدیق کی۔ پہاڑ للک رہا ہے، ہل رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں سکون کر، کیا عمر نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ اور جو جماعت کے ساتھ بھی وہ سلامتی کا میسج ہو، وہ انسانوں پر کبھی کسی قسم کی کوئی زیادتی کر سکتے؟ تو جتنی سلامتی اس دین میں ہے اتنی، اور ہم جہاں رہتے ہیں، ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں، وہاں جب ملتے ہیں صبح کو السلام علیکم نہیں، سلامتی کی جماعت نہیں، گڈ مارننگ، تمہاری صبح اچھی رہے، گڈ ایوننگ، تمہاری شام اچھی رہے۔ اور تم صبح اور شاموں میں گم ہونے والوں، ضمانت تو سلامتی کی ہم نے دی اور دینا جانتے ہیں، اور ہماری تاریخ روشن ہے۔ میں اس بات کی طرف توجہ دلاؤں گا، ہم نے یعنی بنی نوع انسان، ہمارے سب سے بڑے کون تھے؟ سب سے بڑے کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ بھئی ہمارے باپ دادوں سے اوپر سب سے بڑے کون ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ اور ان کے مقامات کا قرآن میں جو ذکر کیا نا، تو فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں، مسئلہ ہوا کہ خاوند بیوی ایک ہی جگہ رہیں، اسکنوہن من حیث سکنتم، خاوند اور بیوی بیٹھے رہیں، سکون۔ پہلا باب یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم اور حوا ایک ہی جگہ رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، دونوں کھاؤ پیو، تو دونوں کا کھانا پینا بھی اکٹھا۔ کیا برابر کا حق دیا یا نہیں ضرورات میں؟ کہ مسکن بھی اکٹھا، کھانا پینا بھی اکٹھا، جنت کی سیر کرو اکٹھے۔ اور جب نصیحت کی لا تقربا هذه الشجرہ، کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، کس نے؟ آدم نے یا دونوں نے؟ رب کریم قرآن کا بیان عجیب کہ رہیں دونوں، پھل کھائیں دونوں، خوراک میں دونوں، اس درخت کے قریب نہ جائیں دونوں، دونوں نعمت دین۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کو کے بارے میں فرشتوں کہا کہ اے فرشتوں اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ قیادت تھا۔ وہ سجدہ عبادت نہیں، عبادت کا سجدہ غیر اللہ کے لیے کہ لمحہ کے لیے بھی نہیں ہوا کبھی حرام۔ کہا کہ اے آدم، اے فرشتوں اسجدوا لآدم، تم آدم کو سجدہ کرو۔ جب کہا آدم کو سجدہ کرے، اب یہ وہ مقام ہے جہاں آدم اکیلا ہے، ہوا ساتھ نہیں۔ جہاں آگے امام صرف آدم ہے، ہوا ساتھ نہیں۔ تو یاد رکھو کہ اب جب یہ تحریک چلے کہ نمازیں عورتیں پڑھائیں، وہ امام بنے، تو آپ کہیں کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جب امامت کبریٰ دی گئی، جب ان کو قیادت دی گئی، تو اس وقت ہوا ساتھ نہیں، جو ہر مقام پر ساتھ رہے وہاں ساتھ نہیں۔ معلوم ہوا یہ مقام امامت جو ہے وہ مرد کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ اگر عورتوں کے لیے مقام ہوتا تو وہ اس وقت بھی تو ساتھ ہوتی نا، اس وقت تو ساتھ نہیں۔ لیکن ہماری اماں حوا بڑی با اصول تھی، سلامتی کا پیکر تھی، وہ جلوس نکال کر نہیں آئیں کہ میں ساتھ ہوں گی۔ وہ سلامتی کا پیکر تھی۔ تو میں اس طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ ہماری
یہ ہمارے یہ تاریخی نقوش تو اسی وقت سے قائم ہو گئے. وہ اسی کی تائید ہے. تو میں بتا ہی رہا ہوں، میری آواز چونکہ مستورات تک عورتوں تک بھی جا رہی ہے تو میں نے پھر بھی آنا ہے. مجھے اندازہ تو ہے کہ ہمارے موت میں صاحب پیچھے لگنے والے نہیں، لیکن مجھے تو اپنی رعایت کرنی ہے. میں حضرت مخدوم علماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے یہاں، اور جب بھی خیر رمضان کے جلسہ ہوتا یہ حضرت نے پہل وہی سے کی کہ ایک ہی آدمی سے 2-3 دفعہ تقریر کراتے ایک ہی جلسے. تو میں لندن میں تھا تو مولانا نے کہا میں نے 3 دن درس کے لیے تیرا اعلان کر دیا. میں نے الولا تو سب لے لی. تو میں ڈر رہا ہوں کہ میری یہ آواز میری بہنوں تک، بیٹیوں تک، عورتوں تک، مستورات تک جا رہی ہے، اور ممکن ہے صرف مستورات تک ہی نہ جا رہی ہو، مکشوفات تک بھی جا رہی ہے. مستورات کا لفظ ہماری عزت تھی جب تک پردہ قائم تھا، اور جب پردہ کو ہلا دیا گیا تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ مستورات ہو یا مکشوفات، بات دونوں کو سامنے. تو یاد رکھیے کہ قیادت حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی اور خلیفہ بھی انہی کو بنایا گیا. جب ان کو خلافت دی گئی تو پھر جتنے بھی پیغمبر آئے، پیغمبر مردوں میں آئے یا عورتوں میں؟ وہ مردوں میں آئے. تو حضرت رابعہ بصریہ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمتیں فرمائے، ان کو کسی نے کہا کہ عورت کتنے بھی مدارج طے کر لے لیکن ان میں پیغمبر نہیں آئے، عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں بنے، عورتوں میں پیغمبر نہیں بنے. رابعہ بصریہ نے کہا ہم میں پیغمبر بنے نہیں پر ہم نے پیغمبر جنے ہیں. ہم نے پیغمبر جنے ہیں. تو پیغمبروں کا جننا، پیغمبروں کو یہ کوئی تھوڑی فضیلت ہے. تو عورت کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن وہی جو دین فطرت نے دی ہے. ہم انکار نہیں کر رہے، ہماری بیٹیاں اور بہنیں ناراض نہ ہوں. رابعہ بصریہ کا جواب ہمیں یاد ہے، ہم میں پیغمبر بنے نہیں اور ہم نے پیغمبر جنے. تو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دین جس میں ہم آ رہے ہیں یہ دین سلامتی کی ضمانت ہے، سلامتی کی ضمانت ہے. تو ایک سال کہنے لگے کہ جی ضمانت تو دی جاتی ہے آگے کے لیے، تو جو پیچھے ہو چکا ضمانت تو دی السلام علیکم آگے کے لیے. ان دماغکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، یہ ہے آئندہ کے لیے. تو جو کچھ پہلے ہو چکا مسافہ، یہ مسافہ، یہ صف ہون کے معنی ہوتا ہے گرا دینا. حضرت جو کچھ پہلے ہوا جو کچھ پہلے ہوا گرا دو، جو کچھ پہلے ہوا گرا دو، اور جنہوں نے دل سے گرانا ہوتا ہے وہ دونوں ہاتھوں سے گرا دو. واہ واہ، نعرہ تکبیر. تو حضرات یہ ہمارا دین جو ہے پیس لونگ گرل میں، یہ جتنا یہ سلامتی کی ضمانت دیتا ہے، اور جس طرح واضح طور پر اس کے بارے میں کہا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، یہ وہ دین ہے جس میں اس دین میں داخل کرنے کے لیے کسی پر جبر جائز نہیں. لا اکراہ فی الدین، کسی پر جبر جائز نہیں. معلوم ہوا کہ جس مرکزی کتاب نے کہہ دیا کہ جبر جائز نہیں، تو مسلمانوں پر ایک غلط الزام ہے کہ انہوں نے تلوار، اسلام تلوار کے دور سے پہلا، یہ ایک مستقل موضوع ہے، میں اس وقت بیان نہیں کر رہا. میں اس وقت آپ کی توجہ طرف دلا رہا ہوں کہ مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے خود مسلمانوں میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اس میں سے
ایک غلط فہمی کی طرف میں نے آپ کو متوجہ کیا، وہ ہے نظریہ وحدت ادیان. نظریہ وحدت ادیان، اس میں کیونکہ طالب علموں کی کثرت ہے اور علماء کی بھی کثرت ہے، اس لیے ان کے رنگ میں ایک بات سمجھاتا ہوں. سب جاگ رہے ہیں یا اگلی بات کیا کر رہی ہوں؟ میں صرف توجہ اس طرف دلا رہا ہوں کہ جو لوگ منافق تھے اور حضور کی خدمت میں آتے تو آ کر کہتے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں، تو وہ یہ لفظ نہیں کہتے تھے ہم آپ کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی بات اس طرح نقل کی، وَمِنَ النَّاسِ، ان میں لوگ ایسے بھی ہیں میں یقول ہو جو آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخر پر ایمان لائے. خدا کہتا ہے وما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں. تو کہا تو انہوں نے وہی جملہ تھا نا، اللہ پر ایمان لائے اور آخر پر ایمان لائے. حضور کا نام لے کر تو نہیں کہا تھا کہ آپ پر ایمان لائے، پر ان کی مراد اس میں یہی تھی کہ ہم آپ پر ایمان لائے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما ہم بمومنین، وہ مومن نہیں. تو معلوم ہوا کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر یہ قرآن کا ایک محاورہ ہے، اور اس سے مراد لفظی معنی نہیں کہ خدا کو مانو اور آخرت کو مانو، یہ ایک عنوان ہے جس سے مراد ہے پورے اسلام کو ماننا. اگر یہ مراد نہ ہوتی تو وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول آمنا باللہ، اس کی تفسیر نہیں ہو سکتی. یہ جو ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمومنین، اس میں یہ تو نہیں کہا کہ آپ پیغمبر ہیں، لیکن خدا نے ان کو جھوٹا کیا یا نہیں. تو معلوم ہوا کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر یہ صرف یہ دو عنوان نہیں، یہ پورے اسلام کا عنوان ہے. اور قرآن پاک پر تقریباً 23 مقامات پر یہ محاورہ موجود ہے کہ جب آمنا باللہ وبالیوم الآخر کا، اسے پورا دین مراد ہے. جب یہ بات سمجھ آ گئی تو وہ جو آیت تھی البقرہ کی آیت نمبر 62، اس میں جو کہا گیا تھا کہ ایمان والے فلاں فلاں 4، ان میں من آمنا باللہ والیوم الآخر، اس میں من آمنا باللہ والیوم الآخر میں پورا اسلام اور پورا دین. میں اس کو ذرا ایک مثال ذرا تفصیل سے سمجھاتا ہوں کہ جب کوئی شخص آتا ہے اور اگر کہتا ہے کہ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں مانتا ہوں، اس نے حضور کو رسول مانا، تو بس اسی معنی میں ہے کہ اس نے حضور کو مانا یا حضور کے پورے دین کو مانا؟ پورے دین کو مانا یا صرف رسالت کو مانا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب بھی تم دین میں آؤ تو اس کے لیے قاعدہ کیا ہے، یؤمنو بی و بما جئت بھی. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب ایمان لاؤ تو مجھ پر کہ میں خدا کا رسول ہوں، و بما جئت بھی، اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس کو مانو. تو جو آئے گا صرف رسالت کا اقرار نہیں کرے گا، حضور کے پورے دین کا. یہ دین ایسی چیز ہے، یاد رکھو کہ جو دین ایسی چیز ہے کہ جو تقسیم دوبارہ نہیں کرتا. ہوگا تو پورا ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. دین اسلام فیصد یہ تقسیم اس میں نہیں. کسی شخص کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ 80% مسلمان ہے اور 20% کافر ہے. ہوگا تو پورا مسلمان یا ہوگا تو پورا ہی کافر. دین یہ فیصد کے لحاظ سے، فیصد کے اعتبار سے یہ کوئی تقسیم دوبارہ کرتا نہیں. متکلمین کی زبان میں دین ایک حقیقت بسیطہ ہے. ہوگا تو پورا ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت فرمائے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہوئے ہیں. انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، عجیب کہا، من انکر شیئا من شرائع الاسلام،
اسلام کی تعلیمات میں سے کسی ایک کا بھی جو انکار کرے فقط ابطل قول لا الہ الا اللہ، اسے کلمہ باطل کر دیا۔ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ 3% وہ 3% وہ، تو اسلام ہے وہ ہوگا تو پورا، نہیں ہوگا تو بالکل نہیں ہوگا۔ یہ فیصد کے اعتبار سے کوئی تقسیم دوبارہ نہیں کرتا۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک بات نبی کریم صلی اللہ، ہاں مجھے حدیث یاد آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا میں نے حضور سے سنا کہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت دعوت میں میرا نام جو کوئی نہیں سنتا، کوئی یہودیوں ولا نصرانیوں، نہ کوئی یہودی اور نہ کوئی نصرانی، کوئی یہودی اور نصرانی اس ملت میں جو میرا نام سنے، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور وہ ایمان نہیں لاتا میرے دین پر، کوئی یہودی اور نصرانی جو میرا نام سنے، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور اس پر وہ ایمان نہ لائے جو دین دے کر نہ بھیجا گیا، الا کان من اصحاب النار، اس کی نجات نہیں۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ تو حضور نام لے کر کہتے ہیں یہود و نصارہ کا کہ ان میں کوئی بھی میری چیز پر ایمان نہیں لاتا تو وہ اس کی نجات نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ امور ہیں ان سب آیات کی روشنی میں میں کہتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 62 سورۃ البقرہ کی، اس کے معاوضہ میں میں نے اتنی آیتیں پڑھی، اور اتنی آیتیں میرے پاس اور بھی۔ اب ان آیات کا جو منطوق ہے، پہلے بات پڑھی، اس کی بنا پر یہ جو پہلی آیت جو ہے ہم اس کی توجیہ کرنے پر مجبور ہوں گے۔ قرآن فہمی کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی آیت آئے، اگر اس آیت پر اسی مضمون کا اور معاوضہ ڈال دیا جائے تو پھر اس کو محکمات کے تابع کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں بھائی، آپ سے جو میں خطاب کر رہا ہوں تو جلسہ عام میں کر رہا ہوں، تو جو بات عام کہی جائے وہ کھلے بند میں ہوتی ہے مخفی؟ وہ کھلے بند ہوتی ہے، مخفی نہیں۔ اس پر مجھے یاد آتا ہے کہ واشنگٹن میں ایک دفعہ جلسہ تھا، تو وہاں ایک طالب علم نے اعتراض کیا، کہہ رہا تھا ایمان اندر کی بات ہے یا باہر کی؟ ایمان اندر کی بات ہے یا باہر کی؟ اب یہ تھا نا کہ الایمان فی القلب اور ولما یدخل الایمان فی قلوبہم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اندر کی بات ہے۔ تو اسے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عام عنوان قرآن میں رکھا، یا ایھا الذین آمنوا، اتنا بڑا خطاب، اور ایک مقام پر نہیں سینکڑوں مقامات پر، اور اس نام سے جو اندر کی ہے جو باہر کی نہیں۔ تو کیا قومیں باہر سے پہچانی جاتی ہیں اندر سے؟ قومیں تو باہر سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اتنی دفعہ ایک کمیونٹی کو، پوری کی پوری قوم کو خطاب کیا، اور اندر کی بات ہے تو اندر کی بات ہے تو قوموں کو مخاطب نہیں کیا جاتا۔ میں نے انہیں کہا بھائی آپ بات سمجھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا میں اندر کی بات یہاں مراد نہیں، یہاں باہر میں کمیونٹی جس نام سے معروف ہے، خواہ ان کو مسلمین کہو خواہ ان کو مومنین کہو، کیا دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والوں، تم میں سے جو حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور دین پر ایمان رکھتے ہیں، بخشش انہی کی ہوگی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا میں ان کو مخاطب کیا گیا جو کمیونٹی بطور مسلمان کے معروف تھی، اور ایک وقت تھا جب ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے تھے، اپنے آپ کو جھکا تو چکے تھے، لیکن وہ منافق تھے، اور حضور نے کہا تھا اولئک الذین نہانا اللہ عنہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ابھی خدا نے مجھے روک رکھا ہے کہ ان کو نمایاں کروں۔
تو وہ اس عنوان میں اس وقت شامل ہوتے تھے. اس عنوان میں تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس عموم کے ساتھ یہ خطاب فرمایا. معلوم ہوا کہ عنوان کے اعتبار سے اور عموم کے اعتبار سے ایمان اور اسلام ایک معنی میں رکھا گیا. اگر ایمان خاص اس معنی میں رکھا جاتا جو امور مخفیہ میں سے اور امور قلبیہ میں سے تو اتنا عام خطاب نہ ہوتا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الایمان والاسلام واحد. میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں اس بات کو آگے لے جاؤں. آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلی تمام رسالتیں منسوخ. پہلی سب رسالتیں منسوخ. اگر پہلی رسالتیں بھی قائم رہتی اور وہ ادیان بھی اپنی جگہ لائق کے تسلیم ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تورات کا مطالعہ کر رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے عمر آج تورات والا بھی ہوتا تو میری اتباع کی سوا چارہ نہیں تھا. تو جب حضور نے خاص تورات کو سامنے رکھتے ہوئے کھلم کھلا یہ کہا کہ تورات والا بھی ہوتا. اور امام عبدالرزاق بن حمام نے المصنف میں یہی روایت حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے نقل کی. لو اتاکم یوسف ہو, اگر یوسف تم میں آ جائے اور وہ کہے کہ تم میری پیروی کرو اور میری پیروی پر وہ شخص ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں. میں آپ حضرات کو اس طرح توجہ دلا رہا ہوں کہ توجہ کہ ہمارے عقیدے کے مطابق حضور کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے, فرض. اور آپ کے آنے سے تمام پہلی ملتیں منسوخ ہو گئی. اب جب کہ ساری دنیا ایک یونٹ ہو رہی ہے, ساری دنیا ایک یونٹ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ, تو ہم مسلمان اپنی جگہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایہ ملکوں کو جو خطوط لکھے تو وہ ہمسایہ ملک کن ملتوں پر اور کن عقیدوں پر تھے. جو ہمسایہ ممالک تھے مصر ہو یا ایران یا روم, وہ کن عقیدوں پر تھے؟ وہ دین اسلام پر تھے؟ نہیں, وہ اپنے اپنے ادیان پر تھے. تو خاتم النبیین نے ان سب کو خط لکھ کر بتا دیا کہ میری رسالت صرف عربوں کے لیے نہیں, صرف ایک قوم کے لیے نہیں, بلکہ پوری دنیا کے لیے. اگر یہ نہ ہوتا تو آپ ہم صاحب ملکوں کو خطرہ لکھتے. تو میں نے صرف ایک طبقے کا تعارف کرایا جس کو کہتے ہیں نظریہ واضح ادیان کے حامی. ایک فرقہ ہے اباحیہ جو کہتے ہیں سب کچھ جائز ہے, سب کچھ جائز ہے. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام وہی ہے جو ہمارے اپنے تقاضے کہیں. اسلام وہی ہے. تو ہمارے طالب علموں کو خاص طور پر جو مدارس فارغ ہو رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ان لوگوں نے جس طرح ہتھیار نکالے ہیں اپنے ان غلط عقائد کے لیے, آپ اپنے صحیح عقائد کے لیے ان کی لیے جوابی کارروائی کریں. کم از کم اپنے کو تو بتا دیں کہ اس پیغمبر پر رسالت, اس پیغمبر کی رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی کی نجات نہیں ہوگی. اور پھر ہماری جڑیں جہاں لگ گئی, ہماری جڑیں جہاں لگ گئی. ایک چھوٹا واقعہ ڈال کر ختم کرتا ہوں کہ ہم لوگ جب انگلینڈ پہنچے تو ہم نے گرجا خرید کر ہم نے اپنا دینی کام وہاں شروع کیا. تو کئی مسلمانوں نے ہم سے پوچھا کہ جی گرجا خریدا جا سکتا ہے؟ یہ تو عبادت گاہ ہے. گرجا عبادت گاہ ہے, یہ خریدا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں, کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کہہ رہے مسجد تو نہیں خریدی جا سکتی. میں نے کہا ہاں تمہاری بات بھی ٹھیک ہے. گرجا کیوں خریدا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا گرجا اس لیے خریدا جا سکتا ہے کہ وہ جس ملت اور دین کا نمائندہ ہے اس کی مدت پوری ہو چکی ہے. گرجا یا مندر وہ جس دین کا نمائندہ ہے اس کی مدت پوری ہو چکی, وہ خریدا جا سکتا ہے. لیکن جس دین کی جڑیں
زمین تک ہیں اور زمین سے لے کر تحت الثری تک ہیں. مسجد نہ بیچی جا سکتی ہے نہ وراثت میں لی جا سکتی ہے. تو ہماری مسجدیت خود بتا رہی ہے مسجد بیچی جا سکتی ہے، خریدی جا سکتی ہے، وراثت میں جا سکتی ہے. معلوم ہوا کہ ختم نبوت کی جڑیں بڑی گہری. یہ مسجدوں کا نہ بیچا جانا کس عقیدے کی خبر دے رہا ہے؟ ختم نبوت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو نظریہ واقعہ ادیان کے متعلق کچھ باتیں صبح کے انشاءاللہ درس میں ہوں گی. اس وقت میں اپنی بات اس پر ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جن بھائیوں نے اس آیت سے یہ سنا کہ آمنوں کے ذاکر اور قومیں ہیں، وہ میری ان آیات کو پیش نظر رکھیں جن کے ساتھ میں نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ اس سے مراد وہ ہے جو دعوے دار ہے اسلام کے، جب تک وہ حقیقی طور پر ایمان نہیں لائیں گے نجات نہیں. تو معلوم ہوا کہ نجات نہیں، اس کا معنی ایک محاورے کے تحت ہے اور وہ محاورہ کئی ہے. آمنا باللہ و بالیوم الآخر، اس میں پورا اسلام ہے اور پورے اسلام میں سے جس کا کوئی انکار کرے وہ مسلمان نہیں. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ آپ حضرت علامہ صاحب کا ایمان افروز بیان سن رہے تھے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.